کہ کیا ایران دنیا کی چوتھی طاقت بننے جا رہا ہے؟ اب ماہرین کے مطابق، ایرانی جو مفکرین ہیں، جو ایرانی تھنک ٹینکس ہیں، ان کے مطابق کہ ایران تو پہلے سے ہی بہت عرصے سے ہی ایک نئی طاقت کے طور پر دنیا کے اوپر ابھر چکا تھا انقلاب اسلامی کے بعد، لیکن ابھی ماہرین جو ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک، ان کے الفاظ کے مطابق، ایک چوتھی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اب وہ جو چوتھی طاقت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے اس کو مد نظر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ملٹری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، اور سب سے اہم کہ سویلائزیشن کے اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے جو ہے وہ ایران پوری دنیا کے اوپر ایک اثر جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ خاص طور پر مغربی ممالک کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا جو ثقافتی جو اثر ہے، جو ایک تمدنی اثر ہے، وہ باقی ممالک کے اوپر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک انالیسز ہے کہ ایران دنیا کی چوتھی طاقت نہیں بلکہ ایران دنیا کی نمبر 1 طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کلیئر ہو سکے کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نمبر 1 دنیا کی طاقت جو ہے وہ کے طور پر ابھرا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے کہ جس کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں۔ اس کے پاس، ہم تو ہتھیار دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس F-35 ہیں، اس کے پاس بحری بیڑے ہیں، ابراہم لنکن ہے، جیرالڈ فورڈ ہے، اس کے پاس ریڈار سسٹم ہے، اس کے پاس پیٹریوٹ ہے، ڈیوڈ ہے، ایرو 3 ہے، بہت سارے ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں جو خبروں میں ہم سنتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اسپیس فورس بھی ہے، اس کے پاس سیٹلائٹس بھی ہیں، اس کے پاس AI ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو ڈیٹا بیس ہے، NSA جو ان کا ایک آرگنائزیشن ہے، CIA کے علاوہ ایک ہے جس کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہے، ہر ایک بندے کی پروفائل ان کے پاس ہوتی ہے، کسی کو بھی وہ ٹریک کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اتنے فوجی اڈے نہیں ہیں جتنے امریکہ کے ہیں۔ تقریباً 850-900 سے زیادہ امریکی فوجی اڈے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہر حصے کا ایک الگ الگ کمانڈر رکھا ہوا ہے۔ اتنا طاقتور ملک کہ جس کے خلاف کسی بھی بڑے ملک کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر سکے۔ ہم روس کو دیکھتے ہیں کہ روس کے پاس بھی 5,500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، امریکہ کے پاس بھی 5,500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہے، 1 ٹریلین۔ اور ابھی ٹرمپ نے جو پیشکش کی ہے پارلیمنٹ کے سامنے کانگریس میں کہ جو بجٹ ہے وہ 1.5 ٹریلین جو ہے وہ کیا جائے، پہلے 1 ٹریلین تھا، اب 1.5 ٹریلین سالانہ ملٹری بجٹ جو ہے وہ ان کا ہونے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ دنیا کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روس ہے، چائنا ہے اور باقی دیگر ممالک ہیں۔ اب چائنا بھی ایک طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اقتصادی طاقت ہے، فوجی طاقت وہ بن رہے ہیں۔ روس بھی فوجی ایک طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے، انفلوئنس رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ روس کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ کے کسی ایک فوجی اڈے پر ایک گولی بھی چلا سکے، ایک گولی۔ نہ ہی چین کی اتنی ہمت ہے کہ وہ امریکہ پر تو دور، وہ تائیوان پر بھی ایک گولی نہیں چلا سکا کیونکہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں آمنے سامنے آئے۔ تو دنیا کی بڑی طاقتیں، روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں بھی امریکہ کے سامنے کوئی حملہ کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہید سلیمانی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ایران وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے 40-45 سال کے اندر، یعنی 40-45 سال سے امریکہ پر ڈائریکٹ کسی ملک کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی امریکہ پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی، لیکن ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا۔ کسی ملک کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا کر، ان کی ویڈیو بنا کر، ان کے روتے ہوئے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی غالباً 2011 یا 15 کی بات ہے کہ جب ان کے امریکی فوجی جو ہے وہ ایرانی پانیوں کے اندر داخل ہو گئے تھے تو انہوں نے پکڑ کے انہیں اپنی کسٹڈی میں رکھا۔ روحانی کا دور تھا، صدر روحانی اس وقت موجود تھے حکومت میں۔ تو اس دور میں اب کسی بھی ملک کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ امریکی فوجیوں کو پکڑ کے یرغمال بنایا جائے۔ اور صرف یرغمال نہیں، ان کی ویڈیو بنا کر وہ معذرت کر رہے ہیں اور اپولوجائز کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں کہ ہم غلطی سے آپ کے پانیوں میں آ گئے۔ It was a mistake. That was our fault. And we apologize for our mistake. تو مقصد یہ ہے کہ اب ایران کا جو بجٹ ہے وہ $7 بلین ہے۔ کہاں پر $1 ٹریلین، کہاں پر $7 بلین۔ ایران کا جو ملٹری بجٹ ہے سالانہ وہ $7 بلین ہے، امریکہ کا $1 ٹریلین ہے، چائنا کا غالباً 600 یا 660 بلین ہے، اسی طرح سے روس کا بھی اتنا ہی ہے تقریباً جتنا چائنا کا ہے۔ تو یہ اتنے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ امریکہ کے خلاف ایک گولی بھی چلائیں۔ لیکن ہم اس جنگ میں بھی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال سے کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں ہوئی امریکہ پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی، لیکن ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ایران ایک پوری دنیا کے اندر ملٹری لحاظ سے بھی ہم دیکھیں، کیونکہ ہم صرف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ جہاز ہیں، کس کے پاس زیادہ بحری بیڑے ہیں، کس کے پاس زیادہ گولیاں ہیں، اس بنیاد پر ہم نمبرز کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ فاتح ہے، کون جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ لیکن ہم ملٹری کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ایران کا جتنا بھی اکوپمنٹ تھا وہ خود اس کا اپنا بنایا ہوا تھا، اس کے ڈرونز اپنے بنائے ہوئے تھے، اس کا جو انفراسٹرکچر تھا میزائلز بنانے کا وہ اس کا اپنا تھا، ڈرونز بنانے والی فیکٹریز اپنی تھیں، انجینئرز ان کے اپنے تھے، سائنسدان ان کے اپنے تھے، ہر چیز ان کی اپنی تھی۔
لیکن امریکہ کا جو ملٹری اکوپمنٹ بنتا ہے اس کا جو سارا را مٹیریل آتا ہے وہ چائنا سے بن کر آتا ہے. امریکہ ڈیپینڈ کرتا ہے باقی ممالک پر اپنی ملٹری کو بلڈ کرنے کے لیے, اپنے ملٹری کے اکوپمنٹس کو بنانے کے لیے, لیکن ایران خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ دوسری وجہ تھی کہ ملٹری لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایران برتری رکھتا ہے. جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا بھی کہ امریکہ ہمیں دھمکیاں دیتا کہ ہم بحری بڑے لے کر آئیں گے, ہم فلاں کو تباہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو رہبر معظم نے فرمایا کہ بے شک بحری بڑے خطرناک ہیں, لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہیں کہ جو ان کو سمندر کی تہوں میں ڈبو دیں. تو ایک لاجک بنتی ہے نا, ایک کہ واضح سی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ ہتھیار کہ جو ان کو ڈبو دیں تو وہ ہتھیار زیادہ کارگر ہیں, وہ زیادہ ایڈوانس ہیں وہ ویپنس. تو ملٹری کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ایران ہر لحاظ سے امریکہ پر برتری رکھتا ہے, اسٹریٹجی کے لحاظ سے, ویپنس کے لحاظ سے, اور جو پالیسی اور جس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے جنگ لڑی ہے اس لحاظ سے بہت ایران جو ہے وہ ان سے آگے ہے. جیسے کہ ماہرین کہہ بھی رہی ہیں کہ خود امریکہ کے جو سابقہ جنرلز کرنلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے جو وار لڑی ہے یہ بہت ماڈرن وارفیئر لڑی ہے, اور اس وارفیئر کو آئندہ کئی آنے والی دہائیوں تک پڑھایا جائے گا باقاعدہ ملٹری اداروں کے اندر, جیسے کہ شروع ہو بھی چکا ہے. جیسے کہ نیو یارک پوسٹ نے ایک آرٹیکل, جو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ایک اخبار ہے, اس نے آرٹیکل بھی ایک لکھا ہے باقاعدہ. اس میں اس نے 4 چیزیں بیان کی کہ ہمیں 4 چیزیں جو ایران جنگ سے سیکھنی چاہیے, ایران سے سیکھنی چاہیے. انہوں نے باقاعدہ الفاظ لکھے ہیں, وہ 4 چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں کہ ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکس ٹیکنالوجی پر توجہ دینے کے بجائے ہم کوانٹٹی پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ ایران نے ٹیکنالوجی پر بھی فوکس کیا ہے, اس کی کوالٹی بھی بہتر کی ہے, لیکن کوانٹٹی پر زیادہ کام کیا ہے. کیونکہ مقابلے میں دشمن ایسا تھا کہ جس کے پاس کمپلیکس اور مہنگے ہتھیار تھے, لیکن اس کے جواب میں ایران نے کوانٹٹی پر کام کر کے ان کو شکست دے دی. تو باقاعدہ ان کے ملٹری ایکسپرٹس پر ان کے اخبارات وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو مشورے دینا شروع ہو گئے ہیں, اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ بھائی ایران نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے ماڈرن وارفیئر, اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جنگ لڑنی چاہیے اور ہمیں ایران سے سیکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے ملٹری کے لحاظ سے بھی ایران امریکہ پر جو ہے وہ برتری رکھتا ہے. تیسرا پوائنٹ, آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل طور پر بھی ایران ہر طرح سے دنیا کی تمام طاقتوں پر جو ہے وہ برتری رکھتا ہے. کیونکہ باقی ممالک ہم دیکھیں, چین ہے وہ مفاد کی سیاست کرتا ہے, روس مفاد کی سیاست کرتا ہے, امریکہ, پاکستان, انڈیا, بھارت, گلف کنٹریز اپنے ملک کی سوچتے ہیں, مفاد کی سیاست کرتے ہیں. لیکن ایران اپنے ملک کی بھی سوچتا ہے, اس سے بڑھ کر وہ فلسطینیوں کی سوچتا ہے, اپنے فلسطینی بھائیوں, اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے سوچتا ہے. صرف اہل سنت فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے سوچتا ہے. اور اس بات کا اقرار بہت سارے تجزیات نگار, پاکستانی تجزیہ نگار, امریکی تجزیہ نگار اور بہت بڑے بڑے انالسٹ نے بھی کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ صرف ایران کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے بلکہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. کیونکہ جو اسلام کا جو ایک فیس ہے, جو ایک پیور فیس ہے, وہ صرف ایران کے اندر بھی بچا ہے, کہ جو ایران اسلام کی بقا کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو آئیڈیولوجیکل طور پر ایران ہر ملک پر برتری رکھتا ہے, کہ اس نے صرف اپنے ملک کے مفاد کو اوپر نہیں رکھا بلکہ پوری مسلم امہ کے مفاد کو برتر رکھا ہے. اور اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے پہلے والے نظریات سے ریٹریٹ کیا ہے, کہ ہمارے پہلے جو ایران کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جو ہمارے نظریات تھے, جو افکار تھے, یا جو پروپیگنڈا ہمیں سکھایا گیا تھا, جو ہمیں پروپیگنڈا دکھایا گیا تھا, جو ہمارے ذہنوں میں پروپیگنڈا بھرا گیا تھا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایران نے اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنی اقدار و ویلیوز سے, اپنے اصولوں سے جو ہے وہ سارا کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ دھو ڈالا ہے. تو ہر جہت سے اگر ہم دیکھیں, ملٹری لحاظ سے دیکھیں تو ایران برتری رکھتا ہے. ایران کی جو ایفیلیٹڈ گروپس ہیں, جو ایران کے الائز ہیں, جیسے لبنان کے اندر مقاومتی گروہ ہے, اس کا بھی انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اسرائیل سے جنگ لڑنے کی, جو انہوں نے ایف پی وی ڈرونس کے ذریعے سے, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ایف پی وی ڈرون کے ذریعے سے, جس کے ساتھ ایک فائبر آپٹکس کی کیبل لگی ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے وہ ایک ملٹری ٹینک کو, جو کہ $1 بلین کا ایک ٹینک ہوتا ہے, اس کو وہ ایک چند $1000 کے ایک چھوٹا جو ایف پی وی ڈرون ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ تباہ کر رہے ہیں. جو اسرائیلی سولجرس کے جو ایک جمگٹا وہاں پر ایک بیٹھے ہوتے ہیں یا وہاں پر چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں, تو ایک ڈرون آ کر جو ہے وہ 5 سے 6 افراد کو جو ہے وہ اڑا دیتا ہے, واصل جہنم کر دیتا ہے. تو وہ ٹیکٹکس اسرائیل کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں, جو فورن پرائم منسٹر ہے, اسی طرح سے ان کے جو جنرلز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ جو ابھی کیپیبلٹیز کے ساتھ, جن کیپیبلٹیز کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, وہ بہت ماڈرن ہے. اسرائیل کو وہاں تک پہنچنے میں ابھی بہت زیادہ وقت درکار ہے. اور ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق اگر جو اسٹریٹجیز, جو ویپنس, جو ٹیکنیکس حزب اللہ اور ایران اپنا رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں, اگر امریکہ اس جگہ تک پہنچنا چاہتا ہے, اس کیپیبلٹی تک پہنچنا چاہتا ہے, تو اس کو 2 سے 3 سال یہاں پر لگیں گے پہنچنے میں. تو ہر جہت سے اگر ہم دیکھیں, ہر جہت سے, تو ایران پوری دنیا کے اندر نمبر 1 طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. تو یہ واضح ہے کہ نظریاتی لحاظ سے, ویپنس کے لحاظ سے, اسٹریٹجک لحاظ سے, اور پالیسیز کے لحاظ سے, ڈپلومیسی کے لحاظ سے, یہاں تک کہ معیشت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں کہ وہ ایران کے, جس کے اوپر 47 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی, جنگ کے باوجود بھی وہ اپنی معیشت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. تیل وہاں پر مہنگا نہیں ہوا, گیس وہاں پر مہنگی نہیں ہوئی,
اور خورد و نوش کی اشیاء وہاں پر مہنگی نہیں ہوئی. لیکن ہم دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ جن کا جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر بھی پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے. تو معیشت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ایران نے بے شک مہنگائی ہے وہاں پر، لیکن کیوس کی سچویشن نہیں ہے جس طرح سے باقی ملکوں کی ہے، کیونکہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے، ایران پر حملے ہوئے ہیں، ایران کی قیادت شہید ہوئی ہے، ایران کی بچیاں شہید ہوئی ہیں، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود بھی ایران کے اندر نہ گیس کی پرائسز اپ ہوئی ہیں، نہ پیٹرول کی پرائسز، نہ خورد و نوش اشیاء کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھی ہیں. تو معیشت کے لحاظ سے بھی ایران ایک سیلف سفیشینٹ جو ہے ایک ماڈل ہے باقی دنیا کے لیے، کہ باقی دنیا کو خاص طور پر پاکستان کو ایران سے سیکھنا چاہیے کہ ہم سخت سے سخت حالات میں اپنی معیشت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ملٹری اکوپمنٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ ایران نے کسی کی سرپرستی میں نہیں کیا، کسی سے قرض لے کر نہیں کیا، کسی کے جیسے ٹرمپ نے کہا کہ کسی کے تلوے چاٹ کر جو ہے وہ یہ ساری جو ترقی ہے وہ ایران نے نہیں کی، بلکہ اپنے بل بوتے پر، اپنی آئیڈیالوجی کے بل بوتے پر، اور جیسے رہبر شہید اور امام خمینی فرماتے تھے کہ بامی توانیم ہم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے جو مختلف زاویہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تو ایران جو ہے وہ واضح طور پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے.